آپ کے سخت سے سخت مشکلات حل ہو جائیں گے، تمام جائز حاجات پورے ہو جائیں گے۔ جھوٹے مقدمے پھنس چکے ہو یا پھر امتحان میں ناکامی کا ڈر ہو، شادی میں رشتے کی رکاوٹ ہو، ناجائز تعلقات کو ختم کرنا ہو یا روزگار کی وجہ سے پریشان ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور بہت رحم والا ہے۔ اللہ کریم ہے، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ ہمارے دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور میرے دیکھنے اور سننے والوں کی تمام جائز دلی تمناؤں کو پورا فرمائے اور ہماری تمام حاجات کو اپنے دربار سے پورا کریں۔ آپ نے آمین کومنٹ میں ضرور لکھنا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی نیک انسان کا آمین قبول ہو جائے اور اللہ ہماری تمام جائز دلی تمناؤں کو پورا کریں۔ آج میں آپ کے لیے ایک چھوٹا سا، انتہائی چھوٹا اور طاقتور ترین وظیفہ لایا ہوں، جس کے کرنے سے آپ کے سخت سے سخت مشکلات حل ہو جائیں گے، تمام جائز حاجات پورے ہو جائیں گے۔ جھوٹے مقدمے پھنس چکے ہو یا پھر امتحان میں ناکامی کا ڈر ہو، شادی میں رشتے کی رکاوٹ ہو، ناجائز تعلقات کو ختم کرنا ہو یا روزگار کی وجہ سے پریشان ہو یا بے روزگاری ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، بیماری ہو، خواہ جو مقصد ہو، انشاءاللہ اس وظیفے کے برکت سے اور اللہ کے رحم و کرم سے انشاءاللہ ضرور حل ہو جائیں گے۔ یہ ایک ایسا آزمودہ عمل ہے۔ میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ میں جو بھی وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں ایسا ویسا وظیفہ نہیں بتاتا کہ کہیں سے اٹھا کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں آپ کو مجرب اور آزمودہ عمل بتاتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو آزمودہ عمل ہو اور اس سے کچھ فائدہ ہوا ہو، اور اس وظیفے سے بھی بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو چکا ہے۔ ایک عورت تھی جو میرے پاس آئی اور بیٹیوں کے رشتے کے لیے بہت رو رہی تھی۔ میں نے اس کو وظیفہ دیا، ایک ہفتے کے اندر اس کے تینوں بیٹیوں کی شادیاں اچھے گھرانوں میں طے ہو گئی۔ ایک دوست تھے جس کا بیٹا گم ہو چکا تھا اور کئی مہینوں سے لاپتہ تھا، میں نے اس کو یہ وظیفہ بتایا اور 2 مہینے کے اندر وہ اپنے گھر واپس آیا۔ ایک ہمارے بھائی تھے، ہمارے محلے میں رہتے ہیں، اس پر کسی نے جھوٹا مقدمہ بنایا تھا، بہت عدالتوں کے چکر لگائے لیکن اس کا وہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ میں نے اس کو یہ وظیفہ بتایا اور 4 ماہ کے اندر اس کا جھوٹا مقدمہ ختم ہو گیا۔ تو اس وظیفے سے بہت سارے لوگ کے بہت سارے مسائل حل ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ اس وظیفے کے کرنے سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، ساتھ سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا انسٹرکشن بتاتا ہوں، اس کے احتیاطی تدابیر بتاتا ہوں کہ اس کے علاوہ یہ اثر نہیں کرے گا۔ آپ نے نماز کبھی نہیں چھوڑنی، 5 گانا وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ اگر آپ مرد ہے تو آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، اور اگر آپ عورت ہے تو آپ نے ٹائم پر نماز پڑھنی ہے۔ یہ نہ کہ آپ نے صبح کی نماز قضا کی دوپہر کی پڑھ لی، نہیں، 5 گانا وقت نماز کی پابندی اس کے ساتھ کرنا ضروری ہے، تبھی آپ کے جائز حاجات پورے ہوں گے، تبھی آپ کی دلی تمنائیں پورے ہوں گی۔ اور اس کے ساتھ دن میں 100 مرتبہ آپ نے ضرور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرنا ہے، اور اس کے کرنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ یہ والا درود شریف پڑھنا ہے، وصلی اللہ علی النبی الامی، یہ والا درود شریف، وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی۔ اس کے علاوہ آپ نے کوئی اور درود شریف نہیں پڑھنا، صرف آپ نے یہی والا درود شریف پڑھنا ہے، اور 7 مرتبہ اول و آخر، 7 مرتبہ پہلے اور 7 مرتبہ آخر میں، اور اس کے درمیان آپ نے 111 مرتبہ، کتنی تعداد میں؟ 111 مرتبہ اللہ کے یہ نام یا رحمان یا رحیم۔ سب سے پہلے آپ نے کسی بھی ٹائم 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے، یعنی کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے پورا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کہ آپ صرف لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے 100 مرتبہ نہیں، آپ نے پورا کلمہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے 7 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے یا اللہ یا رحمان آپ نے 111 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے، گھر میں تمام افراد بھی کر سکتے ہیں، ایک بھی کر سکتا ہے، 2 بھی کر سکتے ہیں، اور تمام لوگوں کے لیے کل اجازت ہے کہ آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کرنے سے اور اللہ کی رحم و کرم سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی، اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر ضرور شیئر کریں۔
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔